جمال الوجود بذكر الإله وتصفو. اگر آپ صبح سے شام تک اپنی زندگی پر ایک نظر ڈالیں اور جتنے کام بھی آپ کرتے ہیں ان کو آپ غور سے دیکھیں تو آپ یہ نتیجہ نکالیں گے کہ عام طور سے سارے کاموں کے پیچھے دو چیزیں پوشیدہ ہوتی ہیں. ایک یہ کہ ہم اپنے آپ کو اس چیز سے بچائیں جو ہم کو نقصان پہنچانے والی ہو اور تکلیف پہنچانے والی ہو، اور دوسرے یہ کہ وہ چیز ہم حاصل کریں جس میں ہمارے لیے آرام اور نفع ہو اور جس میں ہمارے لیے خوشی اور مسرت ہو. روزی ہم اس لیے کماتے ہیں کہ بھوک سے اپنے آپ کو بچائیں، علاج ہم اس لیے کرتے ہیں کہ بیماری سے بچائیں، ہر وہ کام کرتے ہیں جس سے کوئی نقصان اور تکلیف ہم کو نہ پہنچنے پائے. اور پھر ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ زندگی ہماری کامیاب زندگی ہو اور وہ چیزیں ہمیں حاصل ہوں کہ جو ہم کو نفع، آرام اور خوشی پہنچاتی. اگر قرآن مجید زندگی کے لیے ایک پیغام ہے تو اس کو یہ بھی بتانا چاہیے کہ وہ کون سی چیز ہے جو سب سے بڑھ کر ہمارے لیے نقصان دہ ہے اور جس سے بچنے کی ہم کو فکر کرنی چاہیے، اور وہ کون سی چیز ہے کہ جو سب سے بڑھ کر ہمارے لیے نفع دینے والی اور آرام دینے والی ہے، اور جس کو حاصل کرنے کے لیے ہم کو اپنی محنتیں، اپنے وقت، اپنی صلاحیتیں، اپنا مال سب کچھ لگانا چاہیے. قرآن مجید کی وہ آیات جن کی میں آپ کے سامنے تلاوت کرنے والا ہوں وہ دراصل اسی سوال کا جواب آپ کو دیں گی. یہ 28ویں پارے میں 66 نمبر سورہ التحریم کی چند آیات ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. یا ایھا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم انما تجزون ما کنتم تعملون. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربكم من يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ان آیات کا ترجمہ یہ ہے کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ، وہ آگ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں اور جس کے اوپر وہ ملائکہ مقرر کیے گئے ہیں جو انتہائی سخت مزاج اور قوت والے ہیں اور جو بالکل نافرمانی نہیں کرتے اس حکم کی جو اللہ تعالیٰ ان کو دیتا ہے، اور وہ سب کچھ کر گزرتے ہیں جس کا ان کو حکم دیا جاتا ہے. اور اے وہ لوگوں جنہوں نے کفر کیا، آج کے دن کوئی بہانہ مت بناؤ، تم کو پورا بدلہ دے دیا جائے گا جو کچھ بھی تم عمل کرتے تھے. اور اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، توبہ کرو اللہ کی طرف سچی توبہ. وعدہ ہے کہ تمہارا رب تمہاری برائیاں تم سے جھاڑ کے صاف کر دے گا اور تم کو ان باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. اس دن جس دن اللہ تعالیٰ نبی کو اور وہ لوگ جو اس کے ساتھ ایمان لائے ان کو رسوا اور ذلیل نہیں کرے گا، اور وہ اس حال میں ہوں گے کہ ان کی روشنی اور ان کا نور ان کے سامنے اور ان کے داہنی طرف دوڑتا ہوا ہوگا، اور وہ کہیں گے کہ ہمارے رب ہمارے نور کو ہمارے لیے آخر تک رکھنا، مکمل کر دینا اور ہمارے گناہوں کو بخش دینا، بے شک تو ہر چیز کے اوپر قدرت رکھنے والا ہے. ترجمے سے آپ کیوں نے مختصراً یہ بات سمجھ لی ہوگی کہ ان 3 آیات میں ان سوالوں کا کیا جواب ہے جن کا ذکر کہ میں نے بالکل شروع میں کیا تھا. پہلی بات اس میں یہ کہی گئی ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ. دوسری بات یہ کہی گئی ہے کہ بچانے کا وقت آج ہے، اس لیے کہ یہی عمل کا وقت ہے، اور جب یہ وقت گزر جائے گا تو کوئی معذرت اور کوئی عذر اور کوئی دوبارہ عمل کرنے کا وقت نہیں ملے گا. جو یہاں سے کر کے لے کر گئے وہی آگ کی صورت میں بدل جائے گا. اور تیسری بات یہ کہی گئی ہے کہ اس آگ سے بچنے کا راستہ
اور اس انعام کو حاصل کرنے کا راستہ کہ جو سب سے زیادہ دنیا کے اندر قیمتی چیز ہے، یعنی جنت میں داخلہ اور رسوائی اور ذلت سے بچنا، اس کا راستہ اللہ کی طرف لوٹ کر اور اللہ سے جڑ جانے کا راستہ جو ہے وہی راستہ آگ سے بچانے کا راستہ ہے۔ یہ 3 باتیں ہیں جو کہ اس حصے کے اندر کہی گئی ہیں۔